بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. مال اسلام میں اس کی حیثیت بہت ہی زیادہ ہے. مال کے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد ایک مسلسل فریضہ ہے. جب تک حاجت ہے انسان بقدر استطاعت کمانے کا پابند ہے. شریعت کی حدود میں مال کمانے کے لیے محنت کرنا اللہ کی راہ میں جہاد ہے. مال کو جب شریعت کے حدود میں کمایا اور خرچ کیا جائے تو اس کا نام خیر ہے. مال انسانی زندگی کے لیے قوام ہے کہ انسان کا کمر سیدھی کر کے کھڑا ہونا وہ اللہ کے فضل و کرم سے مال سے ہے. ہمارا دین مال کو حقیر قرار نہیں دیتا اور نہ ہی مال کے لیے جد و جہد کو معمولی جد و جہد یا بیکار جد و جہد سمجھتا ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود وسیم صاحب جی ایک غلطی جو بہت سے کہنے والوں میں اور سننے والوں میں موجود ہے، باقی لوگوں کی تو بات ہی چھوڑو، وہ یہ ہے کہ میرے ایسے بے عقل یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ عزت کا معیار، سعادت کا معیار، اللہ کے محبوب ہونے کا معیار مال ہے. نہیں، اور کروڑ دفعہ نہیں. مال اور سعادت، مال اور خوشبختی، مال اور سکھ اور چین کی زندگی بسر کرنا یہ لازم اور ملزوم نہیں. آپ غور کر رہے، غلط ہو تو مجھے بتلا دیں صغیر جی. ضروری نہیں کہ جہاں مال ہو وہاں اطمینان ہو، ضروری نہیں جہاں مال ہو وہاں راحت، سکون اور چین ہو، ضروری نہیں جہاں مال ہو وہ بندہ اللہ کے ہاں بڑی شان والا نہیں. میں قرآن کریم کے 3 مقامات اپنے اور آپ کے لیے اللہ کی توفیق سے لے کے آیا ہوں. شاید اللہ پاک مجھ ناکارے اور آپ کی رہنمائی فرما دے. پہلا مقام سورہ التوبہ آیت شریفہ 55. ایک لفظ پر نگاہوں کو جما دیجئے. یہ بات فضائی ہوائی نہیں، میرے اور آپ کے روز کام آنے والی. ارسلان جی سمجھ آ رہے ہیں؟ شعیب بیٹا، ہر روز میرے اور آپ کے کام آنے والی کیا میری اور آپ کی ضرورت ہے. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو حیران نہ کرتی ہو. آدھا منہ کھلا رہ جاتا، ایسے ہی ہے نا. ہو یہ کسی کی دیکھی کوٹھی ہو، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، مکھی اندر چلی. گاڑی دیکھی نیا ماڈل، تجھے کیا ہو گیا؟ کیوں حواس باختہ؟ اور اس حواس باختی کے پیچھے کیا ہے؟ یہ بندہ ہے خوش نصیب، میں تمہارے ہی. راہ صاحب یہی ہے. کیا ہو گیا تجھے؟ دورہ پڑ گیا. اور یہ کہانی عام ہے یا خاص ہے؟ درس دینے والے بھی، سننے والے بھی، بڑے بڑے حج اور کیوں چوئی صاحب، یہ سودا، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. اب سنیے رب العالمین کا فیصلہ. انما یرید اللہ. در حقیقت اصل کہانی کیا ہے؟ بڑا سب بات واضح ہو رہی ہے.
در حقیقت اللہ پاک ارادہ کرتے ہیں لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا، اللہ اکبر، یا اللہ یہ نہ کر، تاکہ ان کے ساتھ، کن کے ساتھ، کس کس چیز کا ذکر ہے؟ مال کا اور لا الہ الا اللہ، خوفناک بات، رب ذو جلال گواہ ہے، بہت ڈرانے والی، لیکن اس کو جس کی کھوپڑی میں عقل اور سینے میں ایمان، وہ گڑنا اوپر سے گزر جائے، ادھر سے گزر، پرواہ۔ اللہ کیا چاہتے ہیں اور ہوگا وہ جو اللہ چاہتے ہیں یا میں آپ جو چاہتے ہیں؟ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، در حقیقت، اور در حقیقت سے مراد باقی ساری بات فضول ہے، پھینکو اس کو باسکٹ میں۔ اصل بات یہ ہے کیا؟ در حقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے اور ان کے ارادے کو کوئی ٹالنے والا ہے؟ در حقیقت اللہ ارادہ کرتے ہیں تاکہ ان کو ان کے ساتھ، کس کس کے ساتھ؟ مال اور لا الہ الا اللہ۔ مال کی وجہ سے گھر کا سکون برباد کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ مال مناسب تھا، کبھی دال، کبھی اچار، کبھی چینی، کبھی گھی کا ہلکا سا لیپ لگا کے کھاتے تھے، بیوی بھی خوش تھی، خاوند بھی خوش تھا، کھاتے کھاتے آپس میں پیار اور محبت سے چلتے تھے، بچے آئے وہ بھی خوش، سر جوڑ کے بیٹھتے تھے، سر جوڑ کے باتیں کرتے تھے۔ مال آیا، کیا ہوا؟ اب اس بدبخت کا گھر میں دل ہی نہیں لگتا۔ کہاں لگتا ہے؟ اس کو پسند ہی نہیں کھانا۔ کیا پکاتی ہو؟ میں نہیں کھاؤں گا۔ اور بدبخت باہر سے مر کے آیا، کھا کے آیا، گھر آ کے منہ بناتا ہے، تو یہ کھانا پکانا نہیں آتا، آج رات میں نے کھانا نہیں کھانا، اور باہر سے مر کے کھا کے آیا ہے۔ کن کے ساتھ؟ اوباش ساتھیوں کے ساتھ۔ اور وہ کس کے ساتھ؟ اس کے بعد میں بیان نہیں کرتا کس کس خبیث اور خبیثہ کے ساتھ۔ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں یہ ویسے؟ ہاں، گرمی بڑی، پہاڑوں پہ جانا میں وہیں تھا، کسی کمرے میں پنکھا تھا، کسی میں نہیں تھا۔ اب ہاں اے سی بھی آ گیا ہے، نہیں گرمی بڑی، پہاڑوں پہ جانا ہے، پہاڑوں کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے بدبخت نے جانا ہے۔ اس کی زندگی بڑے آرام میں ہے۔ یہ گندے لوگ کبھی آرام میں ہوتے ہیں؟ ان کو کہیں بھی آرام نہیں آتا، گندگی میں پھنسے ہوئے، پھر بھی آرام ہے؟ اللہ ان کو سکون کی نعمت سے محروم کر دیتے، اور پھر بے آرامی میں کیا کچھ کھاتے اور پیتے ہیں۔ یہ ساری پیداوار ہے، کس سے آیا؟ مال سے۔ بات کرنے کو دل چاہتا ہے نہیں، لیکن کرنی ہے تاکہ میں آپ اندھے نہ بنے۔ بچے، اب مال ہے، چابی بھی ہے، گاڑی بھی ہے، نہیں یہ پرانا، یہ ماڈل پرانا ہے، اب نیا ماڈل کیا ہے؟ جوان بیٹیاں، گاڑی بھی ہیں اور چابی بھی ہے، اور یہ بھی اب پرانا ماڈل ہو رہا ہے، پتہ نہیں آئندہ کیا ہوگا۔ اب جب گاڑی بھی ہو، جیب میں پیسے بھی ہوں، چابی بھی ہو، تو پہلے لڑکوں کو روتے تھے، اب کسی اور کو بھی ساتھ ہو۔ کون ہے وہ؟ جن کے پاس گاڑی اور چابی دی گئی ہے۔ ڈیڈ میں نہیں دیکھ سکتی کسی کو، مجھے بھی چاہیے، اس کو دیا تو مجھے کیوں نہیں؟ مجھے آپ حقیقت سمجھتے ہیں؟ اس کو گاڑی مجھے اس سے اچھی چاہیے۔ اچھا، اب کون رکھوالی کرے گا؟ ایک باپ نہیں 10 بھی ہو جائیں،
گاڑی اور چابی والا اور جیب میں پیسے والا اور اوباش اور آوارہ لوگوں میں رہنے والا، اور اندر آ کے بھی چینل چل رہے ہیں کہاں کہاں کے، یا رب جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں، یا جن سے وہ باتیں کرتے ہیں۔ اب بابا مرے، سارے دن کا کام سے آئے تو رات کو چوکیداری کرے، اور کرے تو کتنی کرے گا؟ اب سونے کے لیے کچھ کھا اور پی کے سوئے گا، پتہ نہیں کیا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے، کون؟ اب لڑکوں کا زمانہ اولڈ ماڈل ہے، نیا ماڈل کیا ہے؟ جوان بچیاں کہاں ہیں پتہ ہے؟ راہ صاحب یہ بات عام ہو رہی ہے کہ کم ہو رہی ہے؟ سگریٹ چل رہے ہیں اور سگریٹوں کے پیچھے کیا کیا سڑکوں میں حیا ہی ختم، چلتے پھرتے آدمی کو وہم ہوتا ہے کہ کون ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے۔ جب یہ تمیز بھی ختم ہوگی تو اندر کیا ہوگا؟ یعذبہم بہا فی الدنیا، فی الحیات الدنیا، تاکہ اللہ ان دونوں کے ساتھ جن کے لیے میں آپ پاگل ہوتے ہیں، مال اور اولاد، تاکہ اللہ تعالی ان کے ساتھ یعنی مال و اولاد کے ساتھ ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب۔ اب اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا تو اب کون ٹالے گا؟ واللہ یحکم لا معقب الحکم، اور اللہ فیصلہ کرنے والے ہیں، ان کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حضرات اللہ کے لیے غور کریں، اپنے جو معیار ہیں، سٹینڈرڈ آف سپیریورٹی ہے، اس پہ نظر ثانی کریں، نظر ثانی نہیں، اس کو دفع کریں۔ معیار بلندی وہ ہے جو عرش والے رب نے دی۔ وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ، اور یہ عذاب ہفتے کا ہے، عشرے کا ہے، 40 دن کا ہے، وائرل آیا ہے دفع ہو جگہ نہیں۔ وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جانیں ہلاک ہو جائیں۔ عذاب دائمی ہے ان کے لیے جب تک دنیا میں، اور وہ کافر ہیں، ناشکرے ہیں، اللہ کا انکار، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے۔ یہ جو کورس اللہ کے عذاب کا موت کے ساتھ مکمل ہوا تو پھر قبر میں جا کے آرام ہوگا۔ جب دنیا میں اتنا سنگین عذاب کہ اسی عذاب میں پیستے پیستے مرے تو آئندہ کیا ہوگا؟ اور آخرت کا عذاب دنیا سے ہلکا ہے یا سخت؟ 3 کی بجائے میں 2 مقامات ہی سے آیات پڑھتا ہوں، دوسری میں کسی اور وقت کے لیے چھوڑ کر تیسرے مقام سے آیات سن لیجیے اور اسی پر بات انشاءاللہ ختم ہو جائے۔ 20واں پارہ سورہ القصص، آیات 79 سے 82، 4 آیات سماعت فرما لیجیے، شاید اللہ میرے اور آپ کے نصیب اچھے فرمائے۔ جی 357۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو وہ نکلا اپنی قوم پر اپنی زیبائش میں۔ کون؟ قارون۔ وہ قارون جس کے پاس مال و دولت کے خزانے اتنے زیادہ تھے، ایک مضبوط جماعت ان خزانوں کی چابیوں کو اٹھاتی تھی۔ جن کی چابیوں کو ایک مضبوط جماعت اٹھاتی تھی تو ان چابیوں کے اندر جو خزانے ہوں گے اس کو اٹھانے کے لیے کیا چاہیے؟ اور خزانے اینٹ اور روڑے
اور سیمنٹ اور بجری کے ہوں گے۔ اب کیا ہوا، وہ زیبائش میں جب ایسا شخص زیبائش کر کے نکلے تو کیا کسر چھوڑے گا؟ ہم معمولی وسائل یا کچھ بھی نہیں، نکلتے وقت کتنی دفعہ شیشے کو دیکھتے ہیں، ایک دفعہ ادھر ایک دفعہ دیکھنے میں کہتا دفعہ بھی ہو، جان نہیں چھوڑتے شیشے کی کہ شیشے سے کوئی اندر اور سے نکل آئے گا۔ بیگم نے کپڑے استری کر کے دیے، نہیں پھر کرو، سگٹ آ گئی، تجھ میں کیا ہے؟ اور وہ جس کے خزانے اتنے ہیں، وہ کتنی جب زیبائش سے نکلا تو پتہ نہیں کیا کچھ کر کے نکلا۔ اب سماعت فرمائیے پھر کیا ہوا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو چاہنے والوں نے کہا، یا لیت لنا، ہائے ہمارے لیے افسوس، لنا مثل ما اوتی، یا لیت ہائے افسوس، لنا مثل ما اوتی قارون، کہ ہمارے لیے بھی وہ ہوتا جو قارون کو دیا گیا۔ وہی معیار ہے جو آج چل رہا ہے کہ نہیں جی؟ گاڑی پنجابی میں حقے پڑھنے شروع کر لیتے، ٹھنڈے سانس لینے شروع کر، جس کو پتہ نہیں لگے کیا ہو پھر چپ کر لے۔ یہی کچھ ہے کہ نہیں اسلام میں؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کیا ہوا؟ انہ لذو حظ عظیم، یقیناً وہ کون کیا ہے؟ حظ، نصیب، کتنا عظیم، یقیناً وہ بہت بڑے نصیب والا ہے۔ وہ پارٹی آج بھی بہت ہے، اللہ کرے کہ میں آپ اس پارٹی سے نکل جائیں، ہماری اولادیں اس پارٹی سے ہاضم سمجھ آ رہی ہے؟ وہی پارٹی ہے یا کچھ اور؟ گھر گھر وہی پارٹی ہے، حافظ بھی، ڈاکٹر صاحب بھی، قاری صاحب بھی، حاجی عمرہ، نکلنے والے تھوڑے ہیں، اللہ ہم سب کو ان میں شامل کر۔ جی سمجھ آ رہی بیٹا؟ وقال الذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں نے کہا جو علم دیے گئے، آج کل علم والوں کا بھی ستیہ ناس ہے مگر تھوڑے، وہ بھی اسی کام کے پیچھے میرے ایسے نالائق لگے ہوئے، اللہ ہدایت دے دے۔ وقال الذین اوتوا العلم، علم والوں نے کہا، کون سا علم؟ کیمسٹری، فزکس، بیالوجی کے والے، قرآن سن، اس وقت جو دین کا علم تھا، انہوں نے کہا، اور علم کا فائدہ تب ہے جب یہ عقل آ جائے، وگرنہ گدھے پہ کتابیں رکھتے تو بہت بڑا عالم بن جائے۔ فائدہ اٹھائے، اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے والوں میں شامل کرے۔ وَيْلَكُمْ، تمہارا ستیہ ناس ہو جائے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا ثواب شاندار ہے کس کے لیے؟ نعرے لگانے والوں کے لیے، اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور اس نے اچھا عمل کیا۔ اصل بات یہ ہے، اور مال اہم ہے، وہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، اس سے نجات نہیں، اس کے بغیر گاڑی نہیں چلتی۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور اس کو نہیں پائیں گے مگر صبر کرنے والے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ گاڑی ہے پھر کیا ہے، بنگلہ ہے تو پھر کیا ہے، جس اللہ کے پاس ہے اس سے دوستی ہے، انشاءاللہ سب کچھ ملے، دنیا میں ملے گا، آخرت میں ملے گا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، چل زمین میں
فما كان له من فئة ينصرونه، اس کے لیے کوئی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کرے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ اللہ کی طرف سے زمین میں دھنسانے کا عذاب آیا تو کوئی اس کی کوئی جماعت اس کی حمایت میں، اس کی حفاظت میں، اس کے گور پتہ نہیں کیا کچھ تھا اس کے پاس، کسی نے مدد کی نہیں۔ وما كان من المنتصرین، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ اب وہ جو کہہ رہے تھے بڑا خوش نصیب، بہت بڑا خوش نصیب ہے، ان کی بات سنیے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، کل جن لوگوں نے اس جیسا ہونے کی تمنا کی تھی، یقولون کہنے لگے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ۔ سمجھ آ گئی بات یہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں رزق کو فراہ کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہیں اس کو تنگ کر دیتے۔ اب لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتے تو ہمیں بھی دھنسان۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بات کیا ہے، یقیناً کافر، اللہ کا انکاری ناشکرا، وہ فلاح نہیں پاتا، یعنی مال اسباب قارون کے برابر بھی ہو جائے، اس کا فلاح، خوشبختی، سعادت، کامیابی سے تعلق نہیں ہے۔ کامیابی فلاح ہے ایمان اور اعمال صالحہ سے۔ اللہ مجھے آپ سب کو ہدایت دے دے۔ یہ جو غلط تصور ہم نے اپنے ذہنوں میں مال کے بارے میں بٹھا رکھا ہے، اللہ اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے، ہم سے بھی، ہمارے کنبوں سے بھی، نسلوں سے بھی، بہن بھائیوں سے اور پورے اہل اسلام سے۔ اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔